محمد اللهم اللهم صل صل على على محمد محمد صلی نہیں کہنا ہمیں، صلی 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 صل على اللہم محمد اللہم صلی علی محمد اللهم اللهم صل صل على على محمد محمد وعلی آل محمد وعلى وعلى آل آل محمد محمد کما صلیت علی ابراہیم كما كما صليت صليت على على إبراهيم إبراهيم کما صلیت علی ابراہیم كما 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 صليت صليت على على إبراهيم إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى وعلى آل آل إبراهيم إبراهيم إنك حميد مجيد إنك إنك حميد حميد مجيد مجيد اللهم بارك على محمد اللهم اللهم بارك بارك على على محمد محمد وعلى آل محمد وعلى وعلى آل آل محمد محمد كما باركت على إبراهيم كما كما باركت باركت على على إبراهيم إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى وعلى آل آل إبراهيم إبراهيم إنك حميد مجيد إنك إنك حميد حميد مجيد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم رب يسر رب رب يسر يسر ولا تعسر ولا ولا تعسر تعسر وتمم بالخير وتمم وتمم بالخير بالخير وبك نستعين وبك وبك نستعين نستعين يا فتاح يا يا فتاح فتاح رب زدني علما رب رب زدني زدني علما علما رب زدني علما رب رب زدني زدني علما علما ربي زدني علما ربي رب زدني زدني علما علما چلیے ماشاءاللہ ہم لوگوں نے کل جو پڑھی تھی تختیاں وہ سب آپ لوگوں کے سمجھ میں آ گئی تھی؟ جی 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 الحمدللہ سب اچھے سے آ گئی تھی ہے نا؟ جی الحمدللہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، ویسے ہم انشاءاللہ اس کو بھی کلیئر کر لیں گے بعد میں اگر آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا تو انشاءاللہ۔ تو اب یہ دیکھیں کہ ہم پڑھیں گے آگے تختی نمبر کون سی ہے؟ 23 ہاں تختی نمبر 23 ہے، اور نام کیا ہے اس کا دکھ رہا ہے آپ کو؟ اقلاب ہاں اقلاب ماشاءاللہ، یہ ہے تختی نمبر 23 اقلاب۔ اقلاب معنی ہوتا ہے بدلنا۔ نا اقلاب ہاں معنی ہوتا ہے بدلنا۔ ہاں بدلنا، کسی کو کسی چیز سے بدلتے ہیں تو اس اسے کو نیم سے اقلاب بدلتے ہیں۔ ہاں تو دیکھیے جب ہم شروع کر رہے ہیں اس کو لکھنا ہے سب، ہے نا؟ جی اچھی طریقے سے لکھنا ہے، اور جو لکھا ہوا ہے وہ لکھ لینا آپ بعد میں، لیکن جو اس میں سمجھا رہی ہوں میں اس میں کچھ اگر ایسا ہے کہ آپ اس میں نہیں ہے تو وہ بھی لکھنا آپ۔ تختی نمبر 23 ہے اقلاب، اوپر لکھنا ہے
اور حرف اقلاب کتنے ہیں؟ ایک ہے. ہاں با، حرف اقلاب ایک ہے با، ہے نا. یہ بھی تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ ہے. پیچھے ہم 2 قاعدے پڑھ چکے ہیں تنوین اور نون ساکن کے، اظہار اور اخفا. اظہار میں بھی تنوین نون ساکن کے بعد حرف حلقی ہے، اور اخفا میں تنوین اور نون ساکن کے بعد حرف اخفا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ تیسرا ہے، تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ نمبر 3 ہے یہ. ٹھیک ہے. جی. تو ہم کو یہ سمجھنا ہے، جیسے تنوین اور نون ساکن کے قاعدے جیسے پیچھے نکل چکے ہیں، اس میں زیادہ حروف ہیں. یہ اقلاب کا صرف ایک حرف ہے، تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 3. تنوین یا نون ساکن کے بعد، تنوین بھی سمجھتے ہیں آپ لوگ اور نون ساکن بھی سمجھتے ہیں نا؟ جی جی. ہاں. تو تنوین اور نون ساکن کے بعد با آئے تو نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے. اس کو اقلاب کہتے ہیں. جیسے یہ دیکھیں آپ، یہاں میم، سب سے پہلے یہ میم ہے. ٹھیک ہے. میم زبر ماں، اس کے بعد کیا ہے؟ نون. نون کے اوپر کیا ہے؟ جزم. ہاں، نون تو ساکن. ہم یہ نون ساکن کہیں گے، ہے نا. جی. نون ساکن ہے، اس کے اوپر چھوٹا سا نون ساکن کے بعد با ہے. پہلے یہ دیکھیں آپ، نون ساکن کے بعد با ہے. ہاں با ہے. با زبر با. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. با زبر با ہے، با الف زبر با نہیں ہے، با زبر با ہے نا. جی. تو نون ساکن اور با کے بیچ میں دیکھیں آپ، چھوٹا سا کیا بنا ہے؟ میم. بنا ہے نا. اب ہم کو کیا کرنا ہے کہ ہم کو چینج کرنا ہے. نون ساکن کے بعد اگر با آتا ہے، تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر با آتا ہے تو ہم نون کو میم سے بدلیں گے. نون کو نہیں پڑھیں گے، ہم میم کو پڑھیں گے. سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ کہیں بھی یہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ میم بنا ہے اس لیے آپ پڑھ رہے ہیں اس کو. اگر اس کے علاوہ نون ساکن کے بعد فوراً بعد بالکل با آتا ہے اور اس پہ اگر میم بنا بھی نہیں ہے تو ہم تب بھی اس کو میم سے ہی بدل کر پڑھیں گے. میم کو ہم چھوٹی میم سے ملائیں گے، یہ میم کو ہم اس میم سے ملا دیں گے. ٹھیک ہے. نون سے نہیں ملائیں گے. نون پہ جزم لگی ہے تو لوگ اس کو میم نون زبر من پڑھتے ہیں نا، تو ہم نون کو نہیں پڑھیں گے، نون کے بدلے میں ہم میم کو پڑھیں گے. میم میم زبر مم. کیسے پڑھیں گے؟ میم زبر میم میم زبر مم. مم ہاں، بخیلہ. میم میم زبر مم، با زبر با، مم با، خا زیر خی، مم بخی، لام بخیلہ. زبر لا. ہاں، مم. مم. دیکھیے اس اقفا اور غنہ دونوں ہو رہے ہیں. جیسے ہم نے پچھلی تختی میں پڑھے تھے، من بخیلہ، من، ہلکا سا ہم کو اقفا کرنا ہے پھر غنہ کرنا ہے. ہلکا سا ہم منہ کھولیں گے، من بخیلہ. آ رہا ہے سمجھ میں آپ کو اقفا اور غنہ؟ جی. تو ہمیں ہلکا سا اقفا کرنا ہے اور پھر ہم کو غنہ کرنا ہے. تو اقفا ہلکا سا ہوتا ہے اور غنہ زیادہ سمجھ میں آتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم اس کو تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر با آتا ہے تو ہم نون کو نہیں پڑھیں گے، اس کے بدلے میں ہم میم کو پڑھیں گے. نون سے بدل دیں گے ہم میم کو اور میم کو پڑھیں گے پھر ہم. ٹھیک ہے. سمجھ میں آ رہا ہے آپ کی؟ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہوں آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھانے کی. ٹھیک ہے. اگر نہیں آئے تو پھر بھی آپ بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مم بخیلہ. بخیلہ. اب یہ دیکھیں، یہ یہاں دیکھیں، یہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں، یہاں پہ بھی کیا بنا ہے؟ تنوین ہے. یہاں پہ آپ نے دیکھا دو تھا زبر کی پہلے تنوین ہے. والے حرف، ہاں پہلے والے حرف میں آپ نے نون ساکن دیکھا ہے نا. اب یہاں پہ
تنوین ہے. تو دونوں میں سے ایک چیز کوئی سی بھی ہو، تنوین ہو یا نون پر جزم ہو، اس کے فوراً بعد با ہے. اگر نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے تب بھی ہم یہی کریں گے، اور اگر تنوین کے بعد با آ رہا ہے تب بھی ہم اسی طرح پڑھیں گے. اب یہاں پہ تنوین ہے اور اس کے فوراً بعد یہ با آ رہا ہے نا، با آ رہا ہے، دکھ رہا ہے آپ کو؟ اس کے جی بیچ میں، ہاں اس کے بیچ میں چھوٹا سا میم بنا ہے، ٹھیک ہے. جی تو ہم اس کو پڑھیں گے لنسفعا لا لا بالناسیہ. لنسفعا بالناصية ہاں لنسفعا لا لا لنسفعا بالناصية ناصية دیکھیے آپ کو جتنا پڑھایا جائے، جتنا سمجھایا جائے اتنا بتائیں آپ، ہے نا، آگے نہ جائیں. تاکہ اگر آپ کو آتا ہے لیکن دوسروں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے میں اتنا ڈیٹیل میں آپ کو سمجھا رہی ہوں. تو ہم اتنا آدھا حرف اس لیے بتایا میں نے کہ سب کے سمجھ میں آ جائے کہ یہاں پہ اقلاب ہو رہا ہے. جہاں پہ بھی تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر با آتا ہے تو وہاں پہ اقلاب ہوگا، اور اقلاب کا معنی ہوتے ہیں بدلنا. جی تو ہم نون کو میم سے بدل کر پڑھیں گے. تنوین میں بھی وہی آواز آتی ہے اور نون ساکن میں بھی وہی آواز آتی ہے، نون کی، ہے نا. جی تو ہم لنسفعا لا نسفعا نسفعا بالناصیہ. بالناصية تو آپ کے یہ سمجھ میں آ رہے ہیں نا. اب دیکھیں ایک آپ، بار اور بتا دیں. ہاں اور بتا رہی ہوں میں، دیکھیں آپ، یہ تنوین، یہ کھیل پورا سمجھنے کا ہے آپ، کہ تنوین دیکھیں اور نون ساکن دیکھیں، ٹھیک ہے. جی تنوین دیکھیں اور نون ساکن دیکھیں آپ، کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد کوئی حرف، تنوین یا نون ساکن کے بعد با، وہ حرف با ہے. جی تنوین یعنی دو زبر، دو زیر، دو پیش ہوتے ہیں نا، جی اور نون ساکن ہوتا ہے جزم والا نون. جزم والے جی. ہاں اگر تنوین کے بعد با آ رہے تب بھی ہم نون سے میم کو نہیں پڑھیں گے، نون کو نہیں پڑھیں گے، میم کو پڑھیں گے. اس پہ جی دھیان دیں آپ کہ ہم نون کو بدل دیں گے میم سے، میم کو پڑھیں گے، نون کو نہیں پڑھیں گے. اگر تنوین دو زبر، دو زیر، دو پیش آتے ہیں، یہ آپ اور یہیں اس رکھ دینا ہے نا، یہ بند کر دیتے ہیں. دو زبر، دو زیر اور دو پیش، ان کو تنوین کہتے ہیں. اگر ان تینوں میں سے کوئی سی تنوین یہ آتی ہے اور پتھر پہ رکھ دینا. اس کے فوراً بعد، ہاں اور پلیز ڈسٹ بن، بات یہ کرتے ڈسٹ بن ٹائم کر دیں. مائک کو بند کر دیجیے پلیز، ڈسٹرب ہو رہا ہے نا. مائک کو بند کر کے اپنی بات مکمل کر لیجیے، اس کے بعد مائک کھول لینا، ٹھیک ہے. ابھی تو میں سمجھا رہی ہوں، ویسے بھی جس کو کچھ بات کرنا ہو تب کھولے مائک. تو یہ دیکھیں آپ کہ تنوین یا نون ساکن، تنوین ہو تب بھی اگر با آ رہا ہے اس کے بعد تو آپ نون کو نہیں پڑھیں گے، میم کو پڑھیں گے. اگر نون ساکن آ رہا ہے اس کے بعد با آ رہا ہے نون ساکن کے بعد تو بھی ہم نون کو نہیں پڑھیں گے، اس کو بدل کر میم سے پڑھیں گے. جیسے میم ہے یہ میم ہے. اب اس کے بعد نون ساکن ہے تو اس کے نون ساکن کے فوراً بعد دیکھیے با زبر با یا زبر بئی آ رہا ہے نا، تو ہم جی نون کو نہیں پڑھیں گے، میم میم زیر میم. میم میم زیر میم. ہاں یہ میم ہم اس میم سے ملائیں گے، یہ والا میم جو میم کے نیچے زیر لگی ہے تو اس کو ہم اس میم سے ملا دیں گے، ٹھیک ہے. جی میم میم زیر میم، با میم میم یا زیر میم. ہاں با یا زبر بئی، میم بئی. با یا زبر بئی. ہاں میم بئی، نون سواد زیر نص، میم بئی نص سلبی، سلبی. میم من بئی نص بین سلبی. السلبی. ہاں من بين الصلب
ہاں تو اب آپ کو بس یہ دھیان دینا ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر با آتا ہے تو ہم نون کو نہیں پڑھیں گے، ہم جو پہلے والا حرف ہے اس کو ہم میم سے ملا کر پڑھیں گے، جو بھی حرف ہو آگے ہم اس کو میم سے ملا کر پڑھیں گے، ہم جزم والی نون سے نہیں ملائیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر تنوین ہے اس کے فوراً بعد با آ رہے تو ہم پھر بھی نون کو نہیں پڑھیں گے، ہم پھر بھی میم کو پڑھیں گے ہم، جیسے یہاں آپ نے دیکھا یہ 2 زبر ہے یہاں اوپر والی لائن میں، یہاں 2 زبر کی تنوین ہے اس کے بعد با آ رہا ہے تو ہم عین میم 2 زبر اس طرح پڑھیں گے، ہے نا، لنسفعم، ہے نا، اس طرح پڑھا ہے ہم نے، جی عین 2 زبر ان نہیں پڑھا، عین میم 2 زبر اس طرح پڑھا ہے، آ رہے سمجھ میں آپ لوگوں کے؟ جی آ رہا جی اچھا ابھی تک تو آپ نے یہاں بھی میم کے ساتھ، میم کے بعد ہے نا میم سے میم کو ملایا ہے، یہاں بھی آپ نے یہاں بھی میم سے میم کو ملا رہا ہے، یہاں سے میم کو میم سے ملا رہا ہے، یہاں بھی میم سے میم کو ملا رہا ہے۔ اب آگے دیکھیں، اب دوسرے حرف بھی ہیں اس میں، یہ جو ہے یہ چھوٹی ہا کے اوپر 2 نقطے لگے ہیں تو یہ تا ہے نا، تا کے نیچے کیا لگا ہے؟ 2 زیر کی تنوین لگی ہے، 2 زیر 2 زیر کی تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے؟ با باہر تو ہم کیا کریں گے؟ 2 زیر کی تنوین کو میم سے 2 ملائیں گے، زیر کی تنوین ہاں تو 2 زیر کی تنوین پڑھیں گے ہم تو تا 2 زیر 3 آئے گا تو ہم نون ہو جائے گا وہاں پہ، ہے نا، تو ہم نون کو نہیں پڑھیں گے، ہم تا کو 2 زیر کی تنوین کو ہم میم سے ملا دیں گے، تا میم 2 زیر تم، ہے نا، میم 2 زیر تم مطہراتم، مطہراتم ہلکا سا ایسے کریں، مطہراتم، مطہراتم تھوڑا سا منہ کھولے پھر بند کر لیں، مطہراتم ہاں جی ماشاء اللہ، اچھا آپ نے اقفا بھی کرا آپ نے اور غنہ بھی ہو گیا، مطہراتم بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، مطہراتم بِأَيْدِي سفرہ آ رہی نا سمجھ میں اچھے سے کہ ہمیں اقلاب کس طرح کرنا ہے؟ اقلاب کا میننگ سے بدلنا مطلب ہم کو نون کی جگہ میم کو رکھنا ہے، بدل دینا ہے، میم سے بدل دینا ہے، نون کو ہٹا کر ہم میم سے پڑھیں گے، بدلنا ہوتا ہے یہ۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر با آتا ہے تو ہم نون کو نہیں پڑھیں گے، ہم میم کو پڑھیں گے، ہے نا، جی اتنا بس دھیان رکھیں گے آپ کہ تنوین یا نون ساکن، تنوین سب کو پتا ہے 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور نون ساکن جزم والی نون ہوتی ہے، اب ان دونوں میں سے کوئی بھی چیز آ رہی ہے اور اس کے فوراً بعد با آ رہے ہے تو ہم نون کو نہیں پڑھیں گے، ہم میم کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ والی رو میں آ جائیں آپ، تو بازر بی بازر بی ہے، اس کے بعد زال ہے نا، زال کے اوپر زبر لگا ہے، اس کے بعد نون ساکن ہے، یہ نون ساکن ہے نا، دکھ رہا ہے آپ کو، جی اس کے فوراً بعد کیا ہے؟ با ہے، ہاں اب ہم یہاں کیا کریں گے؟ با کو نون سے یہ نون کو میم سے بدل دیں گے، ہاں زال کو سیدھے ہم میم سے ملائیں گے کیونکہ ہمیں نون نہیں پڑھنا ہے نا، تو ہم زال میم زبر زم، بیزم بیزم، زال میم زبر زم ہاں تو ہم اس میں اقفا اور غنہ کریں گی اس طرح، بیزم بیہم، خبیر
بما تعملون خبير خبير بما تعملون تعمل हाँ खा को हमें खींचना नहीं है बिल्कुल, है ना। जो हमने पिछले कायदे पढ़े हैं उनको भी हम लेकर चलेंगे, क्योंकि जेर जबर को हम बिल्कुल नहीं खींचते। बी को खींचेंगे क्योंकि क्या हो रहा है अलिफ यहाँ? मद्दा हो रहा है यहाँ पर। नहीं नहीं नहीं, इकलाब ध्यान हो से रहा है, देखो। गुन्ना और इख्फा हो रहा है ना। अरे नहीं भाई, अभी देखिए हमने खा जबर खा पढ़ा, बा या जेर हाँ, बी अरे पढ़ा, हाँ कभी तो बी के बारे में या पूछा मद्दा हो है। रहा है आप पे यहाँ पर। या मद्दा हो रहा है, या मद्दा। हाँ तो थोड़ा सा जैसे मान लिया है पहले वाले हरफ पे जेर है तो या मद्दा हो रहा है। हाँ अब सुनिए मेरी बात, हमें जो पिछले कायदे हम पढ़ चुके हैं उनको भी अप्लाई करना है। ये नहीं कि अगर हम इक़लाब पढ़ रहे हैं तो हम दूसरे कायदों को छोड़ देंगे, हम उन्हें भी इसी तरह इस्तेमाल करेंगे जिस तरह हमने उनको पढ़ा है। तो हमने जेर जबर को इस तरह पढ़ा है कि हमें खाली जेर जबर को बिल्कुल नहीं खींचना है। जहाँ या मद्दा वाव मद्दा है, अलिफ मद्दा है, उन्हें खींचना है। जहाँ या लीन वाव लीन है, हमें उन्हें बिल्कुल नहीं खींचना है। कहाँ इजहार हो रहा है, कहाँ इख्फा हो रहा है, कहाँ गुन्ना हो रहा है, इन चीजों को हम जो पिछले पढ़ चुके हैं तो हमें उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। जब भी आप फ्री हुआ करें तो कुरान शरीफ की कुछ आयतों को लेकर आप उसमें ढूंढा करें कि कहाँ क्या हो रहा है और उसमें निशान लगाया करें, तो आपको उससे समझ में आएगी। जो चीज कसर रह गई है तो वो आप फिर बाद में पूछ सकते हैं उसे, है ना। तो कलाम पाक पे हाँ कलाम पाक पे पेंसिल से आप निशान लगा लिया करें कि देखिए यहाँ पे इख्फा हो रहा है, यहाँ पे गुन्ना हो रहा है, और यहाँ पे ये जेर जबर है तो हम इसे नहीं खींचेंगे, यहाँ पर हो रहा है लीन तो हम इसे बिल्कुल नहीं खींचेंगे। तो ये ढूंढा करें आप उसमें, ठीक है, तो आपको थोड़ा जहन अच्छा खुल जाएगा आपका। तो हम इसको खबीरुम खबीरुम बिमा तअमलून। खबीर बिमा तामलून। हाँ समीउम बसीर। समीउम बसीर। बसीर कल्ला लयुनबज़न्न। कल्ला ना। अच्छा यहाँ पर कब कहाँ कौन से हुर्फ पर हो रहा है देखें आप। अब पे यहाँ पर ये हो रहा है नून। नून साकिन के बाद मीम आ रहा है। नून साकिन के से ही बाद मीम मत पढ़ेंगे। देखें, नून साकिन के बाद मीम मत देखें, बा देखें, बा। या को नून अपनी हाँ, साकिन या मीम से मिलाएंगे। नून या को साकिन के मीम से बाद बा जबर मिलाएंगे। बा आ रहा है। हाँ लयुम देखिए बाप जो जबर आप बा बता लयुम रही बा। हैं वो तो अभी ये समझाने के लिए तख्ती में लिखा हुआ है। अगर आप नून साकिन के बाद बा देखेंगी तो कंफ्यूज होंगी। कुरान शरीफ में हर जगह आपको ये नहीं मिलेगा। आप नून साकिन या तनवीन के बाद बा देखें, है ना। अगर जी मीम नहीं भी बनेगा तो आप उसी तरह पढ़ेंगी, जी है ना। बा देखें बस, नून साकिन या तनवीन के बाद अगर बा आ रहे तो आपको नून को नहीं पढ़ना है, मीम को पढ़ना है बस, ठीक है। कुरान क्योंकि मजीद ये में तो भी अगर मीम नहीं होगा तो भी यही पढ़ना, अपनों को हाँ इकलाब ही करना वहां वही पे। वही वही बता रही हूँ मैं कि ये जो तख्ती में है ये समझाने के लिए हर हरूफ पर बना है। कहीं बना होगा कहीं नहीं बना होगा वहां, लेकिन यहाँ तख्ती पर समझाने के लिए आपको हर जगह मिलेगा। तो आप जी समझ लीजिए इस चीज को कि तनवीन या नून साकिन के बाद अगर बा आ रहे तो कलाम पाक में अगर मीम नहीं भी बना है तो आपको ऐसे ही पढ़ना है, लयुनबज़न्न, है ना। लयुम बजन्ना। अलई अली अलीम बिदाति सुदूर। अलीम अलीमुम बिजाति सुदूर। बिज़ातिस्सुदूर रज्अन बईद। रज्जुम रज्अन बईद बईद। रसूलुम बिमा ला तहवा। रसूलुम बिमा ला तहवा। अच्छा आपकी ये चीज अच्छे से समझ में आ गई बिल्कुल। जी जी अपने आप।
جی الحمدللہ الحمدللہ. تو اب اس کو آپ اچھی طرح لکھ لیجئے اور اس کو اچھے سے بعد میں بھی پڑھ کے دیکھنا آپ. بس اس میں صرف یہ سمجھ رہے ہیں آپ کو کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد با آئے تو ہم کو نون کو ہٹا دینا ہے اور میم کو پڑھنا ہے، بدل دینا ہے. نون کی جگہ ہمیں میم کو رکھ دینا ہے. ٹھیک ہے، اچھے سے آ گیا سمجھ میں؟ یہ اقلاب کہتے ہیں اسے. آپ لکھیے تختی نمبر 23 اقلاب بدلنا، اور پھر اقلاب کے بعد لکھیے حرف اقلاب ایک ہے، تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ ہے یہ تیسرا. تنوین یا نون ساکن کے بعد با آئے تو نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ہم اقلاب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، آ گیا اچھے سے سمجھ میں؟ جی آگے بڑھیں ہم جی تختی نمبر 24 پر آتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، الحمدللہ آپ لوگوں کے آ گیا سمجھ میں. اللہ پاک آپ لوگوں کی ہر جائز تمنا پوری کرے اور آپ کے دلوں میں شوق اس چیز کا پیدا کرے. آمین. ٹھیک ہے، تو اب ہم آتے ہیں تختی نمبر کیا ہے؟ آ گئے 24. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں آپ تختی نمبر 24 ہے ادغام یرملون. کیا ہے؟ ادغام یرملون. ادغام یرملون ہے یہ. اور ارے یار کیا ہو گیا؟ یامین یامین دیکھیں ابھی آپ ادغام یرملون ہے. ادغام یرملون ادغام معنی ابھی ادغام معنی ابھی پچھلی تختی میں پڑھا تھا ہم. ادغام یعنی ملانا ہے نا. ادغام یرملون ادغام معنی ملانا ہوتا ہے. اور تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 4 ہے یہ، جی ہے نا. اور یہ اس کے ادغام یرملون کے حرف 6 ہیں. ادغام یرملون کے حرف 6 ہیں، یا را میم لام واو نون. اب اس پہ دھیان دیں کہ یہ جو ادغام یرملون کے 6 حرف ہیں، اس میں دو ادغام ہو رہے ہیں. ایک ہو رہا ہے ادغام تعام. ادغام تعام میں آتے ہیں 2 حرف را اور لام. اور ادغام ناقص میں آتے ہیں 4 حرف یا واو میم نون. یہ پورے ادغام یرملون ہے. قاعدہ ہی ادغام یرملون کا ہے تختی نمبر 24 میں. اور اس میں 6 حرف ہیں ادغام یرملون کے 6 حرف ہیں، یا را میم لام واو نون 6 ہیں. اس میں سے 2 حرف ادغام تعام کے ہیں اور 4 حرف ادغام ناقص کے ہیں، ہے نا. اس طرح لکھیں گے آپ اس کو. اور اس کے بعد ہم پہلے پڑھیں گے ادغام تعام یعنی را اور لام کے بارے میں. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ کنفیوز تو نہیں ہو رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ کی سمجھ میں آنی آ رہی ہے نا، آ رہے ہیں نا ماشاءاللہ. تو اگر کچھ سمجھ میں نہیں آئے تو آپ مجھے بتانا کہ میرے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، ادغام یرملون کے 6 حرف ہیں، یا را میم لام واو نون. ٹھیک ہے، اور اس میں سے ہم کو ادغام تعام کے 2 حرف ہیں لام اور را. اور ادغام تعام کے 2 حرف ہیں لام اور را. اور ادغام ناقص کے 4 حرف ہیں یا واو میم نون. ٹھیک ہے، اب ادغام تعام کا معنی دیکھیں آپ. ادغام تعام کے معنی ہیں یعنی مکمل ادغام.
इदगाम ताम का भी इसी में है क्या, इसी ये तख्ती में है क्या? देखिए सुनिए, ये यरमलून की तख्ती है, इदगाम यरमलून की तख्ती है, गौर से सुने आप लोग सब, है ना। ये तख्ती नंबर 24 इदगाम यरमलून है। इसी में दो इदगाम आते हैं, एक आता है इदगाम ताम और एक आता है इदगाम नाकिस। तो इसमें 6 हुर्फ हैं, इदगाम यरमलून के 6 हुर्फ हैं, या, रा, मीम, लाम, वाव, नून। 6 में से ये पूरा यरमलून का कायदा है। अब इसमें 2 कायदे आते हैं, इदगाम ताम और इदगाम नाकिस। ठीक है, इदगाम ताम में आएंगे रा और लाम, और इदगाम नाकिस में आएंगे। इसी तरह लिखना है आप, जैसे मैं आपको अभी बता रही हूँ ना, बिल्कुल इसी तरह लिखना है। इदगाम यरमलून का कायदा है ये, इदगाम मायने मिलाना होता है। इदगाम यरमलून के का कायदा नंबर 4 है ये। हुर्फ इसके इदगाम यरमलून के हुर्फ 6 हैं, पूरे हुर्फ लिखिए। और इसमें 2 इदगाम होते हैं, इसमें 2 इदगाम होते हैं। इदगाम ताम में लाम और रा है, और इदगाम नाकिस में या, वाव, मीम, नून है। ठीक है, इस तरह ही लिखना है इसको। अब हम पहले आएंगे इदगाम ताम पे। इदगाम ताम यानी मुकम्मल इदगाम। इदगाम ताम का मतलब होता है मुकम्मल इदगाम। इसमें आते हैं 2 हुर्फ, रा और लाम। ये जो 6 हुर्फ हमने बताए आपको, इसमें से 2 हुर्फ रा और लाम ये इदगाम ताम के हैं, और बाकी 4 हुर्फ इदगाम नाकिस के हैं। तो हम पहले इदगाम ताम पे आएंगे। तो इदगाम ताम का मतलब होता है मुकम्मल इदगाम। तनवीन या नून साकिन के बाद हुर्फ यरमलून में से, हुर्फ यरमलून मतलब ये पूरे जो 6 हुर्फ हैं बताए थे जो मैंने, या, रा, मीम, लाम, वाव, नून। ठीक है, तनवीन या नून साकिन के बाद हुर्फ यरमलून में से कोई हुर्फ आ जाए लाम और रा की सूरत में, यानी लाम और रा में से आएगा, तो वो बगैर गुन्ना के हम मिलाकर पढ़ेंगे, बगैर गुन्ना के हम मिलाकर पढ़ेंगे। समझ रहे हैं आप? तनवीन या नून साकिन के बाद हरूफ यरमलून में से, हाँ, हरूफ यरमलून के 6 हुर्फ है ना, जी ये तो लिख या, लिए मैंने, हाँ, हरूफ लिख लीजिए। यरमलून के 6 हुर्फ हैं। अब हम पहले इल्जाम इदगाम ताम, हाँ, पहले इदगाम ताम में रा और लाम आता है। तो अब ये अल्लाह देखें, इदगाम यरमलून इदगाम ताम का मतलब है मुकम्मल इदगाम। तनवीन या नून साकिन के बाद हुर्फ यरमलून में से कोई हुर्फ आ जाए तो लाम और रा की सूरत में, यानी सिर्फ लाम और रा, तो हम बगैर गुन्ना के मिलाकर पढ़ेंगे। इसको इदगाम बिला गुन्ना और इदगाम ताम भी कहते हैं। बिला गुन्ना के मिलाकर पढ़ेंगे। मिना, जी, मिना होना के मिलाकर, बिला गुन्ना के साथ नहीं बिला पढ़ेंगे, बिला गुन्ना के पढ़ेंगे। बिला होना के हाँ, पढ़ेंगे। ये हो गया इदगाम ताम। समझ में आ रहा है? इदगाम ताम का मतलब है यानी मुकम्मल मुकम्मिल इदगाम। इदगाम, इदगाम, मुकम्मिल इदगाम, इदगाम इदगाम। इदगाम ताम यानी मुकम्मल इदगाम। एक बार तनवीन या और नून, जी, आप एक बार बोल दीजिए, तनवीन या नून साकिन के बाद रा लाम आए हाँ, तो। मैं आपको 10 बार बताऊंगी। देखिए, तख्ती नंबर है 24, इदगाम यरमलून। इदगाम यानी मिलाना, और तनवीन या नून अभी साकिन का मैं जरा कायदा। वॉशरूम से आ जाऊं। आ जाइए आप। तनवीन या नून साकिन के बाद ये कायदा नंबर 4 है, हुर्फ यरमलून 6 हैं, या, रा, मीम, लाम, वाव, नून। इसमें 2 इदगाम होते हैं, इदगाम ताम और इदगाम नाकिस। इदगाम ताम में लाम और रा आता है, और इदगाम नाकिस में या, वाव, मीम, नून आते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पहले इदगाम ताम। इदगाम ताम यानी मुकम्मल इदगाम। मुकम्मल समझते हैं? पूरा, जी पूरा। इदगाम ताम यानी मुकम्मल इदगाम। तनवीन या नून साकिन के बाद हुर्फ यरमलून में से कोई हुर्फ आ जाए तो
لام اور را کی صورت میں، صورت سمجھتے ہیں جیسے لام اور را بنا ہوتا ہے، لام اور را کی صورت میں تو ہم اسے بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے، کسی بھی حرف سے بلا غنہ کے ملا کر پڑھیں گے ہم اسے، اس کو ادغام بلا غنہ اور ادغام تام بھی کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہے ہیں آپ کے؟ جی جی اب دیکھیں آپ کہ یہ جو ادغام را ہے، سب سے پہلے یہ والی دیکھیں لائن ادغام را، ایک سیکنڈ، یا واو میم نون، جی اب دیکھیں آپ، یہ ہم نے یہاں پر دیکھیں، یہ جو ادغام را ہے ہم اس کو پڑھیں گے، یہ دیکھیے تنوین ہے، ہاں یہ تنوین ہے، یہ دال کے اوپر 2 تنوین لگی ہیں، اس کے بعد کیا آ رہا ہے را پہ، ہاں را پہ تجدید ہے، تو یہ ہم پہلے را والا ادغام پڑھ رہے ہیں، جو ہم نے ادغام تام میں لام اور را ہے نا وہ والا پڑھیں گے ہم، تو سب سے پہلے تنوین کے بعد، تنوین یا نون ساکن کا ہی ہے یہ بھی قاعدہ، تو ہمیشہ تنوین یا نون ساکن کے بعد ہوں گے یہ حرف، یہ ادغام یرملون کے 6 حرفوں میں سے ادغام تام والا حرف ہے یہ را، تو 2 تنوین کی پیش ہے، اس کے بعد را پہ تجدید ہے، تو ہم بلا غنہ کی پڑھیں گے محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ رسول اللہ۔ اب آگے دیکھیں، یہ نون ساکن ہے، یہاں پہ دکھ رہا ہے یہ نون ساکن، جی نون پہ جزم ہے، تو جی اس کے بعد را آ رہا ہے، تو ہم تشدید ہے اس کے اوپر، تو ہم نون کو، نون ساکن والا قاعدہ ہے نا یہ، جی تو نون کے بعد ہم بلا غننے کے ہم را کو ملا کر پڑھیں گے، میر ربک، میر ربک، پھر لا ربک پھر ربک ہاں، من کیونکہ ہم ربک۔ نون سے نہیں ملائیں گے، ہم میم کو سیدھے را سے ملا کر پڑھیں گے تو غنہ نہیں ہوگا، ہے نا، تو اسی طرح ہم نے تشدید بھی پڑھی تھی، تشدید کو ہم سیدھے را سے ملا رہے ہیں تو غنہ نہیں ہو رہا ہے نا، نہیں تو ہم دال دو پیش دن پڑھتے تو وہ ہو جاتا ہے نا، نون آ جاتا، ہاں، تو ہم کو بلا غنہ کے ملا کر پڑھنا ہے، اس کو بلا غنہ اور ادغام تام بھی کہتے ہیں، من ربک۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہاں پہ دونوں چیزیں آئی ہیں، تنوین بھی اور نون ساکن بھی، پہلے ہم نے تنوین اور کے بعد را پڑھا، پھر ہم نے نون ساکن کے بعد را پڑھا ہے نا، اب ہم پھر تنوین کے بعد را پڑھیں گے، را 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 2 زبر رن، نہیں را دو زبر رر، رر را 2 زبر رر، غفور دو زبر ر۔ رحیم، ہاں یہاں پہ بھی ہم بلا غنہ کے پڑھیں گے، غفور الرحیم، غفور الرحیم۔ اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ بھی عیشت راضیہ، عیشت راضیہ۔ اب سمجھ میں آیا، را کا سمجھ میں آ گیا آپ کو کہ ہمیں بلا غنہ کے ملا کر پڑھنا ہے، اب نیچے دیکھیں یہ ہے لام، ادغام لام، ٹھیک ہے، اب یہاں بھی ہم بلا غنہ کے ملا کر پڑھیں گے، یہاں پہ ہے یہ نون ساکن، ٹھیک ہے، یہ نون ساکن دکھ رہا ہے آپ کو، اس کے بعد لام ہے، لام پہ تجدید ہے نا، اب ہم میم کو نون سے نہیں ملائیں گے، ہم سیدھے میم کو لام سے ملائیں گے، من لدنہ، من لدنہ، اسی طرح یہاں نون ساکن تھا، نون ساکن کے بعد لام آیا، ہم بلا غنہ کے ہم نے ملا کر پڑھا، یہاں پہ تنوین ہے، 2 پیش کی تنوین ہے، اس کے بعد لام ہے،
اب ہم بلا غننے کے اس کو بھی پڑھیں گے کل لہو. كل له اب ہے یکل لہو. اب یہاں پہ ہے نون ساکن ہے نا، تو ہم نون کو نہیں پڑھیں گے. یکل لہو. يكن له اب یہاں پہ تنوین ہے 2 زبر کی ہے نا، پھر اس کے بعد لام ہے. کہیں بھی تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر لام آ رہے تو ہم اسے بلا غنہ کے پڑھیں گے ملا کر. ٹھیک ہے. رزق لکم. رزقا لكم اف لکم. أف لكم مل لبن. من لبن. اچھا ہم نے یہ دونوں حرف پڑھے ہیں، کہیں آیا غنہ؟ نہیں. نہیں. تو ہم کو اسی طرح پڑھنا ہے. تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر حرف ادغام تام میں سے لام اور را، بس 2 ہی حرف ہیں ادغام تام کے، لام اور را، یہ آئیں گے تو ہم بلا غنہ کے پڑھیں گے ملا کر. اس کو ہم ادغام بلا غنہ اور ادغام تام بھی کہتے ہیں. ہو گیا نا، یہ سمجھ میں آ گیا آپ کو اچھے سے؟ جی. اب اسی کا آدھا حصہ یہ ایک ہی تختی کے 2 حصے ہیں، کیونکہ دو ادغام ہو رہا ہے نا. ایک ہو رہا ہے ادغام تام اور دوسرا ہو رہا ہے ادغام ناقص. ٹھیک ہے. اب یہاں آ جائیں آپ. ادغام ناقص. ادغام ناقص کا مطلب ہے ادھورا ادغام، یعنی ادھورا ہے، وہ پورا مکمل نہیں ہوا ہے. ادھورا ادغام. ادغام یعنی ملانا پڑا ہے آپ نے. ادغام کا مطلب تو بتا دیا میں نے، ملانا. اور ناقص کا مطلب ہوتا ہے ادھورا. ٹھیک ہے. ادھورا ملنا. جی. یہ بھی ادھورا یعنی ادغام مطلب یعنی ادغام ملنا ناقص. اور ناقص یعنی ادھورا. ادھورا ادغام ہے یہ. ایک بار اور ریپیٹ کر دیجیے. یہ ابھی ہم نے پورا کرنا ہے کمپلیٹ نہیں جو یا؟ ابھی آپ نے بولا. اچھا ادغام ناقص ہے یہ ادغام ناقص پڑھنا شروع کریں ہم نے تو اس میں 4 حرف ہیں ادغام ناقص کے. سب سے پہلے دیکھیں کہ آپ ادغام ناقص، ادغام یعنی ملانا، ناقص یعنی ادھورا. یہ ادھورا ادغام ہے. اس کا ادغام ناقص کا مطلب ہوتا ہے ادغام ادھورا ادغام. اب یہ بھی تنوین اور نون ساکن کے حرف ہے نا، جیسے تنوین نون ساکن کے بعد حرف یرملون میں سے یہ والے ہیں یرملون. ادغام ناقص کے حرف ہے یا واو میم نون. تو اس کو ہم جب ملائیں گے تو یومن ہو جائے گا. آ رہے سمجھ میں؟ جی. ایک سیکنڈ رکیں بتاتی ہوں. یہ یہ دیکھیں آپ، یہ جو حرف ہیں یہ دکھ رہے ہیں آپ کو، یا واو میم جی. نون. ٹھیک ہے. اب ہم ان کو جو ملائیں گے نا لکھیں گے تو یومن لکھا جائے گا، یا واو میم نون. ٹھیک ہے. یہ ادغام ناقص کے 4 حرف ہیں ہے نا. اب دیکھیں آپ تنوین یا نون ساکن کے بعد حرف یرملون میں سے دوسرے کلمے میں آئے یہ والے حرف، یہ 4 حرف یا واو میم نون دوسرے کلمے میں آئے تو غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. اس کو ادغام میں غنہ اور ادغام ناقص بھی کہتے ہیں. ایک بار وہ بول دیجیے. جو چیز ہم پڑھ رہے ہیں ادغام ناقص یعنی ادھورا ادغام، تنوین یا نون ساکن کے بعد حرف یرملون میں سے جو حرف یرملون کے 6 حرف ہیں ان میں سے یا واو میم نون ناقص ہیں ہے نا. حرف یہ ناقص کے حرف ہیں. تنوین یا نون ساکن کے بعد حرف یرملون میں سے یا واو میم نون دوسرے کلمے میں، یعنی ایک حرف چھوڑ کے دوسرے حرف میں
دوسرے کلمے میں آئے تو غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. اس کو ادغام غنہ اور ادغام ناقص بھی کہتے ہیں. سب سے پہلے آپ آئیں گے یا ادغام یا. اب دیکھیں آپ نے یہ پہلا حرف دیکھیں خیرن، تو یہ دیکھیے خیرن ایک ہو گیا، یرہو دوسرا ہو گیا. ٹھیک ہے. اب ہم یہ دیکھیں کہ را کو یا سے ملائیں گے، کیونکہ تنوین یا نون ساکن کے بعد ہی آئیں گے یہ حرف. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ را کے اوپر 2 زبر آ رہے ہیں، تنوین ہے نا. خیرن غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، یہ بھی غنہ ہوتا ہے جو ہم ملا رہے ہیں نا. خیرن یرہو، جو رئی کر رہے ہیں ہم، یہ ناک میں آواز کو ہم روک رہے ہیں نا. خیرن یہ غنہ ہوتا ہے، اس کو ہم لقوم یوقنون، یہ والا لقوم يقتنون یوقنون. یوقنون. ہاں تو یہاں پہ ہم نے کہاں پہ کرا ہے ادغام یا؟ میم واو یا میم کی 2 تنوین کی بات کر تنوین، رہے میم تھے. کے نیچے 2 ہاں زیر تنوین کی، اس کے بعد ماشاء اللہ یا تک. آ رہے نا سمجھ میں، ہے نا. تو یہ جو جی ہم یہ رئی، یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ غنہ ہی ہے نا. سمجھ میں آ رہا ہے اب کیا؟ تو یہ جو ہم کر رہے ہیں ناک میں آواز روک رہے ہیں، اور ناک میں آواز کو روکنا ہوتا ہے غنہ. اب یہ دیکھنا ہے کہ اب تنوین یا نون ساکن کے بعد دوسرے کلمے میں یا آنا چاہیے، ہے نا. تو من ایک کلمہ ہو گیا، یومن دوسرا کلمہ ہو گیا. تو من میں نون ساکن آ رہے اور یومن میں یا آ رہا ہے نا. نون ساکن کے بعد یا آ رہے تو ہم می یومن اس طرح پڑھیں گے. من یقول، یہ آپ کے سمجھ میں آ رہا ہے ادغام یا؟ آ رہا ہے نا اچھے سے. تنوین یا نون ساکن کے بعد یہ ادغام یا ہے تو ہم یہ کہیں گے تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر دوسرے کلمے میں یا آ رہے تو ادغام یا وہ ہو رہا ہے ناقص، ہے نا. اس کو ہم غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. من یقول وجوہ یومئذ. اچھا یہاں آ رہا ہے آپ کے سمجھ میں ادغام یا کہاں ہو رہا ہے؟ یہ جی 2 پیش ہاں کی تنوین کے تنوین کی بعد 2 کے بعد پیش ہے، اس پڑتی کے ہے. بعد یہ آ رہا ہے. ہاں حرف بتایا کریں. ہاں کے اوپر ہاں صحیح ہے، ہاں ہاں کے اوپر 2 ہاں پیش کے کی اوپر 2 تنوین. پیش ہے نا. ہاں اس کے 2 بعد پیش کی تنوین ہے. دوسری کلمے وجوہ ایک کلمہ ہے، یومئذ دوسرا کلمہ ہے. ٹھیک ہے. جی تو یہ دوسرے کلمے میں آنا چاہیے. تنوین یا نون ساکن کے بعد یا دوسرے کلمے میں آئے گا تو ادغام یا ہوگا. ٹھیک ہے. اور ادھورا ادغام ہوگا، ادغام ناقص کے حرفوں میں سے یہ کیا ہے؟ این یشاء، دیکھیے ان ہو گیا ایک لفظ، یشا ہو گیا دوسرا لفظ. تو نون ساکن آ رہے ان میں اور یا دوسرے کلمے میں آ رہا ہے یشا، تو یہ ہو گیا ادغام یا. ٹھیک ہے. جی بس آپ اسی چیز کو دھیان رکھ کے چلیں گے کہ کہیں بھی ادغام ناقص کے چاروں حرفوں میں تنوین یا نون ساکن کے بعد جو ادغام آپ یا واو میم نون میں سے جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں وہ دوسرے کلمے میں آئے گا. ٹھیک. اب یہ آ جائیں ہم نیچے واو پہ. ٹھیک ہے. یہ ادغام ناقص کا واو ہے. ٹھیک ہے. یا واو میم نون پڑھ رہے ہیں نا ہم، کیا ہم نے پڑھ لیا. اب ہم واو پہ آ گئے. الہن سمجھ لو کہ ایک لفظ ہو گیا واحدہ.
दूसरा लफ्ज हो गया। अब हम इसको मिलाएंगे, इलाहम वाहिदा। वाहिदा। जैसे हम कह रहे हैं हम, क्या हो रहा है यहाँ पे? इक्का हो रहा है। अरे नहीं, बस यही गड़बड़ कर दी। बस आपने गुन्ना हो यही, रहा है, गुन्ना जी गुन्ना। वही वही। इख्फा कैसे होता है? हाँ ऐसे होता है। हाँ, इजहार हो हाँ रहा है। हाँ, तो थोड़ा सा नहीं, इजहार भी नहीं हो रहा भाई। देखिए गुन्ना हम, हो रहा है, गुन्ना नाक में रोकते हैं गुन्ना क्या? हो रहा है नाक में ना। माशाल्लाह, क्योंकि हम नाक में रोक रहे हैं इलाहा हम, है ना? जी क्योंकि जी। यहाँ पे जितना भी हर्फ पढ़ेंगे हम, या तन्वीन वाव के मीम, बाद या आए तो क्या आए तो बोले मोले, क्या कह रही हैं आप, क्या जी, कहना चाह रही तन्वीन हैं? के बाद या आए तो किस तरह से पढ़ना है? तनवीन के बाद देखिए, ये हमने पहला हरुफ या, ये दगा में या वाला हमने पहला हरुफ पढ़ा था। ये रा पे दो जबर की तनवीन है, उसके बाद दूसरे कलमे में या आ रहा है। तो हमने पढ़ा था खैरन यरहु, तो हमने खैरन करा, तो ये नाक में आवाज रुकी ना, तो हम गुन्ना के जी साथ पढ़ रहे हैं इनको। ठीक, इसी गुन्ना। तरह तो ये भी नाक में आवाज रोक रहे हैं हम, गुन्ना हो रहा है। जितने भी ये चार हरुफ पढ़ेंगे हम, या वाव मीम नून, सब में गुन्ना होगा। तनवीन या नून साकिन के बाद दूसरे कलमे में आएंगे ये, तो गुन्ना होगा। ठीक है, जी। तो ये ध्यान से सुना करें। जब मैं बोला करूं तो किसी के समझ में आ रहा है मैंने इजहार कर दिया, किसी के समझ में आ रहा है मैंने इख्फा करा है, तो मैंने इख्फा भी नहीं करा, मैंने इजहार भी नहीं करा, मैंने गुन्ना करा है। इलाहम वाहिदा। बताइए आप करें। रहीम इदा वदूद। अच्छा, मैंने अब बताया गुन्ना करा है कि और कुछ करा है? गुन्ना करे। गुन्ना करे। कहाँ पर करा है? बीम के बीम के यहाँ वाव पे से मीम पे दो वाव पेश पे है, हुआ उसके है। बाद वाव आ रहा है उस पे। हाँ माशाल्लाह, आ गया समझ में। तो ये जो चार हुर्फ है नाकिस के, इदगाम नाकिस के, इन पे थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। जब प्रैक्टिस करेंगे तो याद होंगे इन चीजों का, है ना? कि ये जो ये चार हुर्फ है, या वाव मीम नून, इन्हें हमें गुन्ना के साथ ही पढ़ना है, और तनवीन नून साकिन के बाद ही ये हुर्फ आएंगे, तो हमें गुन्ना के साथ पढ़ना है। ठीक है, जी जी। अब इन वहबत, इन वहबत वहबत। हो रहा है गुन्ना। जी जी, नून साकिन के बाद हुरूफ हम्म, वाव आ रहा है। वाव आ रहा है नून हाँ साकिन के हाँ बाद। माशाल्लाह, तनवीन में इन नून साकिन के बाद भाव आ रहा है माशाल्लाह। मिन वराइहिम, मिन वराइहिम इहिम जन्नातिन वउयून। जन्नातिन व कहाँ पर हो रहा है यहाँ पर? यहाँ भी तनवीन के बाद वाव आपकी तन्वीन हो के रहा है। बाद वाव आ रहा है। अच्छा, गुन्ना मैंने कितनी बार करा? गुन्ना यहाँ पे दो बार दो बार। करा। जाऊँ और यरमलून नाकिस कहाँ पर हो रहा है? दूसरे कलमे ही है। वाव दूसरे कलमे में आ रहा है ना। ता पे दो जेर की तनवीन है और वाव दूसरे कलमे में हो रहा है, तो यहाँ पे वाव, गा में वाव हो रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आ रहा है समझ में। तो ये माशाल्लाह आपके समझ में आएगा। मौइदा। मौइदा। हाँ, तो ये आपके या और वाव समझ में आ गया अच्छी तरह। जी। जी। हाँ, चलिए अब जल्दी से ये दो और बता दूं। मीम, इदगामी मीम, ये इदगामी नाकिस के चार हरफों में से अब हम तीसरा पढ़ रहे हैं मीम। या वाव हमने पढ़ लिया, अब मीम आ गया है ना। ये भी जी। दूसरे कलमे में आएगा तनवीन या नून साकिन के बाद। तो अब मैं एक जी। पढ़ती हूँ, उसमें आप खुद बताना कि कहाँ इदगामी मीम हो रहा है। रसूलुम मिनल्लाह। रसूल तनवीन के बाद मीम पे हो रहा है। लाम पे दो पेश की लाम पे तनवीन है, पेश है, उसके और बाद मीम मीम पे हो का रहा है। भी हो रहा है, यहाँ पर गुन्ना भी हो रहा है और इदगाम में मीम हो रहा है। इदगाम। माशाल्लाह, देखिए रसूल,
ایک کلمہ ہے، من اللہ دوسرا کلمہ ہے نا، تو ہم لام کے اوپر، رسول والے لام کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، اس کے بعد میم آ رہا ہے دوسرے کلمے میں. ہاں صحیح ماشاء اللہ. رسول من اللہ. رسول من اللہ. اچھا آپ کے غنہ سمجھ میں آئے تو بتانا، نہیں سمجھ میں آئے تو وہ بھی بتانا ہے نا. صراط مستقیما. مستقیما. اب تو پہ بتائیں. تنوین ہے، اس کے بعد میم وہاں پہ دو دو زبر زیر کی ہے، تنوین ہے اور میم تو اس دوسرے کے کلمے بعد میں آ میم، رہا ہے تو ادغام میم ہو رہا ہے. ادغامی میم ہے. صراطم ایک کلمہ ہے، مستقیم دوسرا کلمہ ہے. تو جی پہلے جو صراطم پہلا کلمہ پڑھا ہے تو اس کے تو پہ دو تنوین لگی ہیں، اور مستقیم کے میم دوسرے والے کلمے میں ہے تو میم پہ ادغامی ناقص ہو رہا ہے نا. تو ماشاءاللہ آپ لوگوں کے سمجھ میں آ رہا ہے نا. مجھے ایسا لگ رہا تھا پتہ نہیں میں سمجھا پاؤں گی کہ نہیں، ہے نا. رحیق مختوم. جلدی جلدی بتائیں. کاف پہ دو زیر کی کاف پہ تنوین دو ہے، زیر دوسرے کلمے میں کے میم آ بعد رہا ہے تو یہاں ادغام میم ہو رہا ہے. پہلے کلمے میں کاف میں دو زیر ہیں، ہم اس کے بعد پہلے کلمے دوسرے میں کاف کلمے میں میم دو پر زیر پہلے کی کلمے میں تنوین تنوین ہے. ہے، دوسرے کلمے میں ہاں میم. ہاں ادغام میم. دوسرے کلمے میں میم ادغام میم. ادغام. ہاں ادغام میم ہو رہا ہے ماشاءاللہ. میم مثلیہ. من مثلیہ. من نہیں یہاں پہ کہیں نون گے ہم. ساکن ہو رہا ہے، دوسرے میم کلمے میں میم آ رہا ہے. ہاں من دیکھیے مثلیہ. من ہے ایک کلمہ، مثل ہی دوسرا کلمہ ہے، لیکن ہم جب ملا کر پڑھیں گے غنہ کے ساتھ تو ہم میم پڑھیں گے، بیم میم زیر میم، کیونکہ جی نون ساکن ہے نا. جی اس کے بعد تشدید والے میم پہ تشدید ہے تو ہم جزم والے حرف کو چھوڑ کر تشدید سے ملاتے ہیں نا. میم مثلیہ. من نہیں کہیں، کسی کی آواز آ رہی ہے من مثلیہ، من کو نہیں پڑھنا، نون کو نہیں پڑھنا، ہمیں میم میم زیر میم. ہاں میم. ہاں یہ ہو گئے ہمارے تین حروف ہے نا. یا واو میم، یا واو میم. اور میم ہو گیا. اب بچا نون. نون پہ تو ویسے ہی غنہ ہوتا ہے، تجدید ہوتی ہے تو ہے نا. جی اب پہلے کلمے میں تنوین یا نون ساکن ہو اور دوسرے کلمے میں ادغام ناقص کا نون ہو. ٹھیک ہے. من نبی. من نبی. پہلے اچھا کلمے میں یہاں نون پر ساکن ہو رہا ہے پی، اور دوسرے کلمے پہ نون ادغام نون ہو رہا ہے. ہاں ماشاء اللہ یہاں پہ نون ساکن کے بعد نون آ رہے ہے نا. تو ماشاء اللہ صحیح بتایا آپ نے. اب آگے دیکھیں. نورن نہدی. اور آپ پہ آ رہا ہے. تنوین ہے، اس پہلے کے بعد کلمے نون آ میں رہا ہے. دو یہاں پہ دو زیر کی دو زبر ہے، اس کے بعد تنوین ہے، اور کلمے میں ناقص کا نون نون ہے، آ رہا ہے، ادغام ٹھیک ناقص. ہے. ادغامی ہاں نون ہے دوسرے کلمے ہاں میں. دیکھیے اے سے بتایا کریں، اے سے بتایا کریں. جیسے نورن پہلا حرف ہے اور نہدی دوسرا حرف ہے، تو پہلے حرف کے را پہ دو زبر کی تنوین ہے اور دوسرے حرف کے اندر نا آ رہے تجدید کے ساتھ، تو ہم ناقص ہو جائے گا. ادغام ناقص کا نون ہو رہا ہے نا. نورن نہدی. عاملۃ ناصیہ. ہاں ناصبہ. عاملۃ ناصبہ. عاملۃ ناصبہ. اچھا یہ تو پتہ ہے نا کہ ہم ناصبہ کیوں پڑھ رہے ہیں. جی یہاں پہ ساکن ہو رہا ہے. تا
आयत करने पर ता इस तरह वाला था, आयत करने हाँ पर बन जाता इस है, तरह हाय वाला, साकिना बन हाँ जाता है। हाँ हाँ, माशाल्लाह समझ में आ रहे हैं आपके अच्छे से कायदे। बस थोड़ा सा इस्तेमाल करना शुरू कर दें इनको, पढ़ते वक्त कलाम पाक पढ़ते वक्त थोड़ा सा पढ़ें, लेकिन उनको आप इस्तेमाल करें पढ़ने में, है ना। अब लीमन नूरीदु, लीमन नूरीदु, लीमन एक कलमा है अपी, यहाँ पे नून साकिन हो रहा है, और नुरीदू दूसरा कलमा, उसमें नून इदगाम में नून आ रहा है। इदगामी नून हो रहा है हाँ दूसरे हाँ, कलमे में। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है ना। फमन नकसा, हम्म फमन एक कलमा है, इसमें नून साकिन आ रहा है और नून पे तस्दीद है, यहाँ पे इदगाम में नून हो रहा है दूसरे कलमे में। हाँ, देखिए अब एक और बचा है, यौमइज़िन नाज़िरह, एक पहले कलमे यहाँ पे में अपनी एक जाल के कलमे में नीचे दो जेर तनवीन की है और तनवीन है दूसरे जाल के ऊपर, कलमे दूसरे कलमे में में नून नून इदगाम में नून हो रहा है। इदगामी नून है। माशाल्लाह बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं आप लोगों के। अब ये हमारे हो गए 23 और 24, है ना, माशाल्लाह। तो अब आप लोग हम पहले दुआ पढ़ते हैं, बाकी बातें हम बाद में करेंगे, ठीक है। चलिए, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना है, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, लाम को मोटा नहीं करें, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सेकेंड, सबसे पहले आप लोग ये बिस्मिल्लाह के लफ्ज अल्लाह को मोटा पढ़ना छोड़ दें, ठीक है। इसको मोटा बिल्कुल नहीं पढ़ें, क्योंकि ये मोटा पढ़ने से मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, इन्नका समीउल अलीम वतुब अलैना, वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इन्नका तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति सुब्हान रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन, सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक सेकंड, आप लोग माइक बंद कर लें।